نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعد. محب ختم نبوت، مجاہد ختم نبوت، محترم المقام جناب مفید احمد راٹھور صاحب، دیگر علماء کرام، حاضرین باتمکین، معزز خواتین و حضرات، یہ میرے پروردگار کا مجھ ناچیز پہ خصوصی فضل و کرم ہوا کہ میں نے ایک قادیانی گھرانے میں جنم لینے کے باوجود فتنہ قادیانیت پر لا تعداد لعنتیں بھیج کر سچے دین اسلام کو قبول کر لیا۔ قادیانیت کے جس زہر کو ہمارے خاندان میں سب سے پہلے میرے دادا نے پیا، ایک بہت بڑے گستاخ رسول مردود ابن مردود، لعین ابن لعین، انگریزوں کے خود کاشتہ پودے مرزا قادیانی قذاب کے ہاتھ پہ بیعت کر کے نعوذ باللہ اسے اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول مان لیا۔ قادیانی میرے دادے کو نعوذ باللہ صحابی رسول کہتے تھے اور اسے دیکھنے کے لیے پوری دنیا سے سفر کر کے ہمارے گھر میں آیا کرتے تھے۔ یہ قادیانیوں کا ناپاک اور کفری عقیدہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس کسی نے مرزا قادیانی کو حالت قادیانیت میں دیکھ لیا، اس پہ ایمان لے آیا، تو نعوذ باللہ وہ صحابی رسول بن جاتا ہے۔ پاکستان بنا تو میرا دادا اپنی فیملی کو ساتھ لے کر لاہور میں آیا۔ لاہور میں ہمارا گھر قادیانیت کا بہت بڑا مرکز تھا اور ہمارے گھر کے اندر قادیانیوں کے پروگرامز ہوتے، قادیانیوں کی میٹنگز ہوا کرتی تھی۔ جب میں چھوٹا تھا تو ہمارے بڑے یہ ہم سے کہا کرتے تھے کہ ایک سال میں کم از کم 10 مسلمان نعوذ باللہ قادیانی کرنے ہیں۔ پیسہ چاہیے، لڑکی چاہیے، ویزا چاہیے، گھر چاہیے، پلاٹ چاہیے، بنگلہ چاہیے، جو چاہیے ہم عطا کریں گے۔ تم نے ایک ہی کام کرنا ہے کہ نعوذ باللہ مسلمانوں کا تعلق ناتا گنبد خضرا سے توڑ کر مرزا قادیانی قذاب کے ساتھ جوڑنا ہے، اور ایک سال میں کم از کم 10 مسلمان قادیانی کرنے ہیں۔ اس میں بھی سب سے اہم بات جو ہمارے بڑے ہم سے کہا کرتے تھے کہ مسلمانوں کو قادیانی کرتے وقت یہی کہنا ہے کہ ہم لوگ بھی مسلمان ہیں، یہی کلیم کرنا ہے کہ جو کلمہ آپ لوگ پڑھتے ہیں وہی کلمہ ہم بھی پڑھتے ہیں، نماز آپ بھی پڑھتے ہیں، نماز ہم بھی پڑھتے ہیں،
رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے، روزے آپ بھی رکھتے ہیں، روزے ہم بھی رکھتے ہیں۔ جس قرآن پاک کو آپ لوگ مانتے ہیں اسی قرآن پاک میں ہم لوگ بھی بلیو کرتے ہیں۔ یہ ہم پہ ظلم ہوتا ہے کہ پاکستان کا بلکہ پوری دنیا کا مولوی، مفتی اور پاکستان کی حکومت ہمیں کافر کہتی ہے۔ یہ تو بڑی زیادتی ہے، یہ تو ہم میں بڑا ظلم کیا جاتا ہے۔ ہمارے بڑے یہ ہماری ٹریننگ کیا کرتے تھے، اور یاد رکھیے گا قادیانیوں کا سب سے خطرناک مار یہی ہے، لڑکیاں دیتے ہیں اس سے انکار نہیں، پیسہ، ویزا، جائیداد مسلمان کو قادیانی کرنے کے لیے پیش کیے جاتے ہیں، اس سے انکار نہیں۔ ابھی پچھلے سال ہی 2020 کے اندر لاہور ہائی کورٹ نے اپنے ایک فیصلے میں یہ بات لکھی کہ کتنے مسلمان نوجوان قادیانیوں سے ویزا ان کا لے کے، ان کے بیگ فارم فل کر کے، ویزے کے نام پہ نعوذ باللہ اپنے ایمان کا سودا کر کے قادیانی مرتد ہو چکے۔ لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ قادیانیوں کا سب سے خطرناک مار یہی ہے کہ یہ جو مسلمان کے روح میں مسلمان کے ایمان پہ اٹیک کرتے ہیں، اللہ کا نام لے کے، اللہ کا ذکر کر کے اللہ پاک کی عزت پہ حملہ کرتے ہیں، نبی پاک کا نام لے کے، آپ کی ختم نبوت کا ذکر کر کے، ختم نبوت کا نام لے کے در حقیقت ختم نبوت پہ اٹیک کرتے ہیں، سرور کائنات کی عزت کا نام لے کے، ناموس کا نام لے کے در حقیقت سرور کائنات کی عزت و ناموس پہ حملہ کرتے ہیں، اصحاب رسول کا نام لے کے در حقیقت اصحاب رسول کی عزت پہ حملہ کرتے ہیں، اہل بیت طہار کا نام لے کے در حقیقت اہل بیت طہار کی ناموس پہ حملہ کرتے ہیں، قرآن کا نام لے کے، احادیث رسول کا نام لے کے در حقیقت قرآن و احادیث پہ حملہ کرتے ہیں۔ اور یہ کام ظالم انگریز نے کیا تھا کہ اس کائنات کے سب سے بڑے کافر، اس کائنات کے سب سے بڑے مردود، اس کائنات کے بہت بڑے لعنتی وجود مرزا قادیانی قذاب کا اسلامک میک اپ کر کے مسلمان کی صفوں میں مسلمان کا ایمان لوٹنے کے لیے اس مردود کو بھیجا تھا۔ ایک ہاتھ میں قرآن دیا، ایک ہاتھ میں احادیث کی کتابیں دی، سب زبان پہ آیات قرآنی سجائی، چہرے پہ داڑھی رکھوائی، سر پہ امامہ ڈالا، سر پہ ٹوپی ڈالی، اور اسے یہ ٹارگٹ دیا کہ مسلمانوں کا ایمان لوٹو، مسلمانوں کا ایمان تباہ کرو، خود کو مسلمان کہہ کے، خود کو مجدد کہہ کے، خود کو مسیح موعود کہہ کے، خود کو امام مہدی کہہ کے، خود کو ذلی نبی، بروزی نبی کہہ کے مسلمان کا ناتا تعلق گنبد خضرا سے توڑ کر نعوذ باللہ اپنے ساتھ جوڑو۔ اور یہ ایسے ہی ہے کہ جس طرح بچوں کو گواہ کرنے والا آپ نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ بچے کے سر پہ ہاتھ بھی رکھتا ہے، اسے بیٹا بھی کہتا ہے بیٹا ٹافی کھاؤ گے، آئس کریم کھاؤ گے۔ بچہ یہ سمجھتا ہے کتنا اچھا انکل ہے، کتنا اچھا چاچا ہے، لیکن بچے کو نہیں معلوم جیسے ہی وہ مٹھائی کھاتا ہے جس میں بے ہوشی کی میڈیسن ہوتی ہے، آنکھ بند ہو جاتی ہے، جب آنکھ کھلتی ہے پتہ تب لگتا ہے جسے میں نے اچھا انکل کہا تھا، اچھا انکل نہیں تھا، بلکہ اس نے تو مجھے کڈنیپ کر لیا، اس نے تو مجھے غلا کر لیا، تب جا کے آنکھ کھلتی ہے۔ یہی قادیانی کام کرتا ہے،
یہی ہماری ٹریننگ تھی کہ مسلمانوں سے پیار سے بولو، مسلمانوں سے محبت سے پیش آؤ، مسلمان کو بولو کہ جو کلمہ تیرا وہی کلمہ میرا، غرض کے مسلمان کا روپ دھار کے مسلمان کے ایمان پہ اٹیک کریں۔ میں سب سے اہم بات آپ کے سامنے یہی پیش کرنے جا رہا ہوں کہ قادیانیت کائنات کے سب سے بڑے دھوکے کا نام ہے۔ دنیا کے اندر اور بھی بہت سے کافر ہیں، عیسائی ہے، ہندو ہے، بدھسٹ ہے، سکھ ہے، پارسی ہے، ایتھیسٹ ہے، سارے کے سارے اپنے کفر کو کفر کے نام پہ پیش کرتے ہیں۔ عیسائی یہی کہتا ہے کہ میں عیسائی ہوں، آپ مسلمان ہو، ہندو یہی کہتا ہے جے ماتا کی، میں ہندو، آپ مسلمان ہو، سکھ یہی کہتا ہے کہ میں سکھ ہوں، آپ مسلمان ہو۔ قادیانی دنیا کا واحد کافر ہے، بدترین کافر ہے، غلیظ ترین کافر ہے، دھوکے باز کافر ہے، کہ جو ہے تو کائنات کا بدترین کافر خود کو مسلمان کہتا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ قادیانی سے بڑھ کے دنیا کے اندر اور کوئی کافر نہیں ہے، کائنات کا سب سے بڑا کافر ہے وہ کافر قادیانی کافر ہے۔ میں چھوٹی سی مثال دے کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں کیونکہ بڑی اہم بات آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ہمارے ہاں پنجاب کے اندر ایک ٹائم آتا ہے، چند ماہ ایسے آتے ہیں جن میں مرغابیوں کا شکار ہوتا ہے۔ پنجاب کے مختلف ایریاز کے اندر مرغابی بڑی تعداد میں آتی ہے۔ اب مرغابی کا شکار کرنے کے جہاں اور بہت سے طریقے ہیں، وہاں ایک بڑا اہم طریقہ یہ بھی ہے کہ شکاری کیا کرتا ہے، ایک مرغابی کی ڈمی بناتا ہے، جس کی شکل، جس کی چونچ، جس کے پر بالکل مرغابیوں والے ہوتے ہیں، اور اس کے پیٹ کے اندر ایک ننھا سا ساؤنڈ لگاتا ہے، جیسے ہی سیل ڈال کے اسے آن کرتا ہے، وہ مرغابی کی ڈمی مرغابیوں کا ساؤنڈ نکالتی ہے، مرغابیوں کی آواز نکالتی ہے۔ اب وہ شکاری کیا کرتا ہے، ایک کھیت کے اندر دانہ دھنکا بکھیر دیتا ہے، جال بکھیر دیتا ہے اور اسے وہاں پہ چھوڑ دیتا ہے، اس کا وہ ساؤنڈ آن کر دیتا ہے، وہ مرغابیوں کی آواز نکالتی ہے۔ اب گرد و نواح کی مرغابیاں یہ سمجھتی ہیں یہاں پہ ہماری ایک بہن ہے، اس نے ہماری دعوت کی ہے، چلو چل کے دعوت کھا کے آتے ہیں۔ جیسے ہی وہ مرغابیاں اس مرغابی کی یعنی کہ ڈمی کی، اس جعلی مرغابی کی آواز سن کے کھیت میں آتی ہیں تو واقعی دانہ دنکا دکھائی دیتا ہے، دانہ دنکا چننے میں وہ غافل ہو جاتی ہیں۔ اتنے میں شکاری جال کو کھینچتا ہے اور ساری کی ساری مرغابیاں جال میں پھنس جاتی ہیں۔ ایسے ہی اب مجھے ایک بات بتائیے گا، اگر وہ مرغابی کا شکار کرنے والا شکاری ایک کتے کی ڈمی بنائے، جب آن کرے تو کتے کا ساؤنڈ نکالے، کتے کی آواز نکالے، مجھے بتائیے مرغابیاں آئیں گی؟ کیوں جی؟ مرغابیاں آئیں گی؟ اگر وہ ریچھ کی ڈمی بنائے، اگر وہ بندر کی ڈمی بنائے، اگر وہ سور کی ڈمی بنائے، وہ ریچھ کی آواز دے، وہ بندر کی آواز دے، وہ سور کی آواز دے، تو مجھے بتائیے مرغابیاں آئیں گی؟ اسے مرغابی کا شکار کرنے کے لیے ایک جعلی مرغابی کی ضرورت پڑی۔ یہی کام انگریز نے کیا کہ مسلمان کے ایمان کا شکار کرنے کے لیے ایک جعلی مسلمان بنایا گیا۔ ذرا سمجھیے گا، ہماری سپریم کورٹ نے ان کے خلاف بڑا زبردست فیصلہ کیا۔ اگر آپ فیصلہ پڑھیں نا 1993 SCMR ظہیر الدین بلاب سرکار، میں آپ کے اسلام آباد 2 بار ہائی کورٹ کے اندر ختم نبوت کے ٹاپک پہ اللہ تعالیٰ کے خاص کرم سے سرور کائنات کی نگاہ کرم سے یہاں پروگرام کر چکا۔ آپ کے اسلام آباد ڈسٹرکٹ کورٹ کے اندر میں نے ختم نبوت کا پروگرام کیا۔ پورے پاکستان کے ڈسٹرکٹ کورٹ کے اندر میں ختم نبوت کے بڑے بڑے پروگرام اللہ تعالیٰ کے خاص کرم سے کر چکا۔ میں نے آپ کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جب ختم نبوت کا پروگرام کیا، اسی سال کیا، اس میں میں نے گفتگو کرتے ہوئے اب سارے معزز وکلاء بیٹھے تھے، ساری علی کلاس بیٹھی تھی،
جسٹس صاحبان بیٹھے تھے، میں نے ان کو ایک مثال دی، مجھے کسی نے سوال کر لیا کہ جناب کیا وجہ ہے کہ آپ ختم نبوت کا کام ہی اتنی شدت سے کیوں کرتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ہمارے لاکھوں صاحب ختم نبوت کے لیے دن رات فکر مند رہتے ہیں، ان کی پوری ٹیم ختم نبوت کا چراغا روشن کرتی ہے، ختم نبوت کے لیے، ختم نبوت کے کام کے لیے نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی ختم نبوت کے چرچے گلیوں میں بازاروں میں ختم نبوت کے چرچے کرتے ہیں۔ آخر اس بات کی کیا وجہ ہے؟ یہی سوال مجھ سے کیا کہ آخر کیا وجہ ہے آپ ختم نبوت کے کام کو پرائورٹی دیتے ہیں، آپ مرزیت کے خلاف اتنا کام کرتے ہیں، آخر اس بات کی کیا وجہ ہے؟ تو میں نے سارے اس قلیل کلاس کے سامنے ایک بات کہی، میں نے کہا سنیے، ہمارے لاہور کے اندر راٹھور صاحب ایک بہت بڑے وکیل صاحب تھے، اللہ کو پیارے ہو گئے، وکیل صاحب کے گھر میں ڈکیتی ہو گئی، ڈکیتی ہونے کے بعد ان کے دوست تھے ایس پی صاحب، وہ موقع واردات پہ پہنچے، سارا جا کے جائزہ لیا، وکیل صاحب سے ایک سوال کیا، کہا وکیل صاحب آپ جیسا سمجھدار بندہ، آپ جیسا عقل مند بندہ، آپ جیسا زیرک انسان، اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر کا گیٹ ڈاکوؤں کے لیے خود کھول دیا۔ کہا یہ سمجھ نہیں ہے، آپ نے اپنے ہاتھوں سے ڈاکوؤں کو کیوں گھر کے اندر ویلکم کر دیا، اپنے ہاتھوں سے گھر کا گیٹ کھول دیا، ڈاکو گھر میں آئے، سب کچھ لوٹ کے لے گئے، وکیل صاحب کا سر جھک گیا، کہا ہاں ایس پی صاحب میں نے اپنے ہاتھوں سے گھر کا گیٹ ڈاکوؤں کے لیے کھول دیا، کیونکہ ڈاکو پولیس کی وردی میں آئے تھے۔ سمجھ آئی؟ سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدری کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے، یہ وہ بدترین ایمان کے چور ہیں جو پولیس کے روپ میں آتے ہیں، قادیانی یہ بدترین ایمان کے ڈاکو ہیں جو پولیس کی وردی پہن کے، جو آرمی کی وردی پہن کے، اور جو محافظ کی وردی پہن کے مسلمانوں کی سبوں میں انٹر ہوتے ہیں اور مسلمانوں کے ایمانوں کو ڈستے ہیں۔ تو سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے کے اندر یہی بات کہی تھی، کیونکہ میں نے بتایا کہ ٹاپک بہت سے ہیں، ختم نبوت پہ، رد مرزیت پہ بہت سی باتیں ہیں، لیکن سمجھیے گا میں آپ کو ساری باتوں کا نچوڑ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ قادیانیت کا دوسرا نام دھوکہ ہے، ان کا دوسرا نام ڈر ہے، ان کا دوسرا نام فریب ہے۔ قادیانی اکٹھے ہو کے سپریم کورٹ گئے، 1993 کے اندر سپریم کورٹ میں جا کے یہ آہو زاریاں کی کہ جناب ہم پہ تو ظلم ہو گیا، پہلے ہمیں آپ کی پاکستان کی گورنمنٹ نے متفقہ طور پہ غیر مسلم اقلیت قابل قرار دیا، اب کیا ہوا کہ 84 کے اندر ضیاء الحق مرحوم نے ہماری نمازوں پہ اوپنلی پابندی لگا دی، ہماری اذانوں پہ پابندی لگا دی، ہم کسی کو تبلیغ نہیں کر سکتے، ہم کسی کو مرضی کرنے کے لیے کام نہیں کر سکتے، ہم کسی کو مرضیت کی پریچنگ نہیں کر سکتے، ان کی کتابیں نہیں کر سکتے، ہمیں شعر اسلامی کے یوز کرنے پہ پابندی لگا دی۔ ہائے ہائے یہ تو ظلم ہے، یہ تو زیادتی ہے۔ جب مرزائی وکیل نے سپریم کورٹ کے فل بینچ کے سامنے یہی آرگومنٹ پیش کیا کہ جناب پوری دنیا کے اندر ہر مذہب والے کا فنڈامنٹل رائٹ ہے، اس کا بنیادی حق ہے، اپنے مذہب کی تبلیغ کر سکتا ہے، تو پھر پاکستان میں ہم مرزائیوں کا فنڈامنٹل رائٹ، ہمارا بنیادی حق کدھر گیا؟ یہ مرزائی وکلاء نے ججز کے سامنے جناب یہ آرگومنٹ پیش کیے کہ ہمارا بنیادی حق کدھر گیا، جبکہ پوری دنیا کے اندر ہر ملک کے اندر ہر مذہب والے کا فنڈامنٹل رائٹ ہے، اپنے مذہب کی پریچنگ کر سکتا ہے، تو پاکستان کے اندر ہمارا فنڈامنٹل رائٹ کدھر گیا؟ آگے سے سپریم کورٹ نے اپنے اس فیصلے کے اندر کمال فیصلہ کیا، اس نے کیا کہا ہاں ٹھیک ہے، پوری دنیا کے اندر ہر مذہب والے کا بنیادی حق ہے اپنے مذہب کی
تبلیغ کر سکتا ہے، لیکن سنو، دھوکہ دینا کسی کا بنیادی حق نہیں ہے۔ دھوکہ دینا کسی کا بنیادی حق نہیں ہے، فنڈامنٹل رائٹ نہیں ہے۔ تم دھوکے باز ہو، تم نے اللہ کو گالیاں دی، پھر کہتے ہو ہم مسلمان ہیں۔ تم نے نبی پاک کی شان ہے بکواس کی، پھر کہتے ہو ہم مسلمان ہیں۔ تم نے ختم نبوت پہ، تاج پہ، تخت پہ حملہ کیا، پھر کہتے ہو ہمیں مسلمان کہو۔ تم نے صحابہ رسول کی عزت پہ حملہ کیا، تم نے امہات المومنین کو نعوذ باللہ گالیاں کی، تم نے اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخیاں کی، تم نے قرآن پاک کی کتنی آیات کو نعوذ باللہ لغو کہا، باطل کہا، جھوٹا کہا، اور تم نے مکہ کو گالیاں دی، تم نے مدینہ کو گالیاں دی، پھر کہتے ہو ہمیں مسلمان کہو۔ تم دھوکے باز ہو، اس لیے دھوکہ دینا کسی کا فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ تو یہی ہماری ٹریننگ تھی، ہمارے بڑے ہمیں ٹریننگ یہی کرتے تھے کہ مسلمانوں کو دھوکہ دے دے کے انہیں قادیانی کرو۔ یہ پروردگار کا مجھ پہ کرم ہو گیا، الحمدللہ۔ اللہ نے میرے بچپن کے زمانے میں دل کے اندر ایک بات ڈال دی کہ مجھے پڑھنا چاہیے، مجھے تحقیقات کرنی چاہیے، مجھے ایک طرف اسلام کا مطالعہ کرنا چاہیے، مجھے دوسری طرف مرزا قادیانی قذاف کے لٹریچر کا، کتب کا، نظریات کا، عقائد کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ یہ میرے پروردگار کا مجھ پہ خاص کرم ہوتا گیا۔ میں جیسے جیسے ایک طرف قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتا چلا گیا، دوسری طرف قادیانیت کا مطالعہ کرتا چلا گیا، ویسے ویسے مرزا قادیانی قذاف سے میری محبت کے، چاہت کے، ادب کے سارے بقیے ایک ایک کر کے ادھرتے گئے۔ آخر ایک دن کچے چھاگے کی طرح بالکل ٹوٹ گئے، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی واضح ہو گیا۔ پروردگار نے میری آنکھیں کھول دی، ایمان کا نور دے دیا، اور میں نے فتنہ قادیانیت پر نام سے بیچتے کملی والے کریم آقا کے دامن رحمت کو تھام کے اسلام قبول کر لیا۔ یہ میرے پروردگار کا مجھ پہ خاص فضل و کرم ہو گیا، اور میں سمجھتا ہوں ساری وجوہات ایک طرف، در حقیقت میرے بچپن کے زمانے میں نے ایک خواب دیکھا تھا، اور میرا ایمان ہے کہ میرا وہ خواب ہی میرے قبول اسلام کا وسیلہ بن گیا۔ وہ رات جس رات میں سویا میرے مقدر جاگ پڑے، خواب میں دیکھا کہ حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیارے صحابہ کرام کے ہمراہ ہمارے محلے میں تشریف لاتے ہیں۔ کیا دیکھتا ہوں کہ آمینہ کے لال تاجدار حق نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پیارے ہاتھوں میں، مطہر ہاتھوں میں، پاک ہاتھوں میں ایک پھلوں کا تھال ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھل تقسیم فرما رہے ہیں۔ پھر کیا دیکھتا ہوں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھل تقسیم فرماتے فرماتے جب ہماری گلی میں جلوہ فروز ہوتے ہیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قادیانیوں کے مکان سے پچھلے مکان کے پاس رک جاتے ہیں، آگے تشریف نہیں لاتے، ان کے گھر میں نہیں جاتے، لیکن جیسے ہی آمینہ کے لال تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجرا چیز کی طرف نگاہ کرم فرما دیتے ہیں، الحمدللہ آپ تبسم فرما دیتے ہیں، آپ مسکرا دیتے ہیں، اس کے بعد میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ در حقیقت میرا یہ ایمان ہے کہ در حقیقت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کرم ہی میرے قبول اسلام کا وسیلہ بن جاتی ہے۔ کریم آقا کرم فرما دیتے ہیں۔ میرا یہ ایمان ہے کہ بقول حضور تاجدار گولڈا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرمایا کرتے تھے، لوگوں جو بندہ حق نبوت کے تحفظ کا کام کرتا ہے اس کی پشت میں سرور کائنات کا مبارک ہاتھ ہوتا ہے۔ سرور کائنات کرم فرماتے ہیں
सरवरे कायनात बदल बनवाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम, सरवरे कायनात की निगाह करम मुझे कादियानियत के हाजारों से, कादियानियत के अंधे तारीफ अमीर बारों से सरवरे कायनात ने हाथ पकड़ के इस्लाम के गुलिस्तान में दाखिल फरमा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने कबूल इस्लाम का ऐलान किया। मेरी बरादरी ने रियाद किया। मेरे बाप ने सर पे डंडे मारे, कभी घर से निकाला गया, कभी मारा गया, कभी पीटा गया, हर तरह के हरबे इस्तेमाल किए गए। दोबारा कादियानी करने के लिए बड़ी बड़ी लाश चली गई, बड़े बड़े हरबे इस्तेमाल किए गए, लेकिन मैंने अपने बाप से, अपनी बरादरी से एक ही बात कही थी कि कानों के बदले खोल के सुन लेना, मुझे मुसलमान किसी आम इंसान ने नहीं दिया, मुझे मुसलमान किसी मौलवी साहब ने, किसी मुफ्ती साहब ने, किसी पीर साहब ने नहीं दिया। और मुझे मुसलमान उन्होंने दिया है जिनके लिए परवरदिगार ने इस कायनात के बेसू रास्ता किए। मुझे मुसलमान उन्होंने दिया जिनके लिए परवरदिगार ने जमीन पैदा की, आसमान पैदा किए, ये कायनात अज़लाम में फलती सजाए गए, जिनके लिए सारी कायनात को मेरे परवरदिगार ने दुल्हन बनाया। सरवरे कायनात ने अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ख्वाब में तशरीफ लाके मुझ पे करम किया। मेरे वजूद के लाखों नहीं करोड़ों टुकड़े भी कर दोगे इंशाअल्लाह, हर टुकड़े से आवाज आएगी, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद। मेरे परवरदिगार ने साबत कदमी अता फरमाई। सरवरे कायनात की निगाह करम मेरे सामने हाथ रही। अल्लाह की कसम, सरवरे कायनात के मुबारक हाथ को अपनी जिंदगी के मुख्तलिफ अदवार के अंदर, मुख्तलिफ नशेबो फराज में मैंने फील किया है। अल्हम्दुलिल्लाह, उसी घर के अंदर इस्लाम की दावत का काम किया। अल्लाह का करम, सरवरे कायनात की निगाह करम, उसी घर के अंदर सबसे पहले मेरी वालदा, उन्होंने अपने मरने से 1.5 महीना पहले मेरे हाथ में इस्लाम कबूल किया। उसके बाद एक भाई, फिर दूसरा, फिर तीसरा, एक एक करके सभी मुसलमान होते गए। मेरे वालिद साहब इनकी जमात के सदर रहे, इनकी जमात के सेक्रेटरी इमाम रहे, इनकी जमात के ज़ईम रहे। अल्लाह नबी ने करम कर दिया। अभी आपकी उम्र 83 साल है, 83 साल कादियान में पैदा हुए, अब जाके ईमान का नूर मिल गया। 3 साल पहले मेरे वालिद साहब ने कादियानियत में थूक के मेरे हाथ में इस्लाम कबूल कर दिया। मुझे बताइए, ये सरवरे कायनात की निगाह करम नहीं है तो और क्या है? मुझे यहाँ पे छोटा सा एक वाकया याद आ गया। हमारे हजरत लाहौर के अंदर हजरत दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मुबारक है। वहां पे उस मज़ार मुबारक पे एक शख्स था जो कादियानी था, वहां पे जाया करता। वो बाद में मुसलमान हो गया। उसने अपना कबूल इस्लाम का एक वाकया बयान किया। चनाब नगर के अंदर खत्म नबूवत की बहुत बड़ी काफस हो रही थी, जिस काफस के अंदर सारे मकाम पे निकल के बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मशाइख वहां पे मौजूद थे। वो शख्स शेख के आया, उसने कहा पहले मैं निर्दयी था, फिर मुसलमान हो गया, ये बताना चाहता हूँ मैं मुसलमान कैसे हुआ। उसको माइक दिया गया। उसने कहा लोगों सुनो, बेशक मैं निर्दयी था, लेकिन पता नहीं क्या वजह अपने मुसलमान दोस्तों से सुन सुन के क्या हुआ कि मेरी ट्यूनिंग होती गई। क्या हुआ कि मुझे हुजूर दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह से बड़ी मोहब्बत थी। उनके बाजार पे जाता, वहां पे जाके परवरदिगार से उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआएं मांगता और अपनी हिदायत की दाता साहब का वसीला डाल के अल्लाह से दुआएं मांगता। क्या हुआ? एक रात सोया, मेरे मुकद्दर जाग पड़े, हुजूर दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह मेरी ख्वाब में तशरीफ लाए और फरमाने लगे और मेरे मज़ार पे भी आता है और मेरे साथ मोहब्बत भी करता है और कादियान के चमकादड़ मिर्जा कादियानी कज़ाब को नबी भी मानता है। या मेरे मज़ार पे आना छोड़ दे या कादियान के नाम की को नबी मानना छोड़ दे।
داتا صاحب نے فرمایا چھوڑ دے، یا میرے مذاق پہ آنا چھوڑ دے، یا اس قذاب کو نبی ماننا چھوڑ دے۔ آنکھ کھلی تو کیا دیکھا؟ ہر طرف خوشبو ہی خوشبو تھی، ہر طرف گرم ہی گرم تھا۔ آنکھ کھل گئی، کہا لوگو مجھے داتا صاحب نے میری خواب میں تشریف لا کے اللہ کے حکم سے مسلمان کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو کرم ہوتا ہے، خیر ملتا ہے، کوئی لینے والا تو ہونا۔ الحمدللہ اپنے قبول اسلام کا کے بعد اس سفر کا آغاز کیا۔ اب تک ہماری فیملی کے اندر 50+ لوگ مسلمان ہو چکے، پورے پاکستان کے دورے کیے، بڑے بڑے قادیانی، ان کے سورما، ان کی جماعتوں کے صدور، ان کے پوپ، ان کے پنڈت، ان کے بعد اللہ نبی کے خاص کرم سے اب تک 900 سے زیادہ بڑے بڑے قادیانی قادیانیت پہ نام کو بیچ کے الحمدللہ میرے ہاتھ میں مسلمان ہو چکے ہیں۔ اور میری یہ مشہور کتاب، اس کا نام ہے قادیانیت، اسلام اور سائنس کے پہلے میں پوری دنیا پہنچ چکی، کئی زبانوں میں تراجم ہو چکے۔ پہلے سب سے انگلش میں انڈیا میں ترجمہ ہوا، پھر پاکستان میں گورنمنٹ آف پنجاب کے سینئر سیکرٹری صاحب ہیں محترم جناب احمد علی ظفر صاحب، انہوں نے لاہور میں بیٹھ کے اس کتاب کا انگلش میں ترجمہ کیا، یورپ پہنچی، افریقہ پہنچی۔ اللہ نبی کے خاص کرم سے اب تک ہزاروں قادیانی یہ کتاب پڑھ کے قادیانیت کو چھوڑ کے سرور کائنات کی ختم نبوت میں ایمان لا کر مسلمان ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے جب یہ فتنہ اپنی موت مرے گا۔ انشاءاللہ یہ فتنہ تباہ ہو جائے گا، یہ فتنہ برباد ہو جائے گا۔ اس کے مقدر میں ذلت ہے، اس کے مقدر میں تباہی ہے، اس کے مقدر میں بربادی ہے، اس کے مقدر میں مر جانا ہے۔ اسلام زندہ رہے گا، اسلام تمندہ رہے گا۔ کیوں؟ اسلام کی فطرت میں قدرت میں چلتی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے۔ اسلام زمانے میں مٹنے تو نہیں آیا، ہم مٹتے مٹاتے بھی دنیا کو مٹا دیں گے انشاءاللہ۔ صرف تھوڑی سی آپ کی توجہ چاہیے، ختم نبوت کے لیے بیداری چاہیے، ختم نبوت کے لیے کام چاہیے۔ اور مجھے بتا ختم نبوت کے لیے کیا آج کے تیرے دور کے اندر پروردگار نے ایک معصوم سے کوئی کام لیا کہ نہیں لیا؟ جس کی ٹانگیں نہیں انہوں نے بتا دیا کہ ختم نبوت کا کام کرتے رہنا، تم کو یہ پیغام دے گئے۔ حضرت بابا حاتم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ تجھے یہ پیغام دے گئے کہ دنیا والوں ٹانگیں کام نہیں کرتی، ختم نبوت کا کام پھر بھی کرنا ہے۔ مجھے پیغام دے گئے ختم نبوت کا کام ہر حال میں کرنا ہے، ہر چھوڑنا پڑے، ختم نبوت کا کام کرتے رہنا، اور سب کچھ مال قربان کرنا پڑے، جان قربان کرنی پڑے ختم نبوت کے لیے۔ تجھے تیرے گھر سے، تیری سیڑھیوں سے گھسیٹ کے نیچے اتارا جائے، یہ کام پھر بھی کرتے رہنا ختم نبوت کے لیے۔ تیرے سر پہ ڈنڈے مارے جائے، یہ کام پھر بھی کرتے رہنا ختم نبوت کے لیے۔ تجھ پہ شیرنگ کی جائے، تجھ پہ دھوئیں چھوڑے جائے، وہ سرد راتوں میں تیری رضائی پہ رات کے بجلے محل ٹھنڈا پانی ڈال دیا جائے، تیری ٹانگوں پہ بلڈوزر چلائے جائیں، تیرے منہ پہ تمانچے مارے جائیں، تو ختم نبوت کا کام پھر بھی نہیں چھوڑنا، ہر حال میں یہ کام کرتے رہنا۔ پھر اعزاز کا ملا، پھر انعام کا ملا۔ آپ نے دیکھا کہ انسانیت کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ اور بابا جی کا تھا، جس جنازے پہ زمین والے بھی تھے، آسمان والے بھی تھے۔ سبحان اللہ۔ پھر اعزاز یہ ملتا ہے، سب نے کہا دیوبندی، انہوں نے بھی کہا بابا تجھے سلام ہے، بریلوی انہوں نے بھی کہا بابا تجھے سلوٹ ہے، اہل حدیث انہوں نے بھی کہا بابا تجھے سلام ہے۔ سب نے کہا یار ہوٹ کے گلیاں
اللہ اے بابا ساڈے ساریاں چوں بازی لے گیا ٹھیک ہے نہیں اللہ نے کام دیا جس سے چاہے کام لے لے انشاءاللہ ہم نے اس ختم نبوت کے مشن کو زندہ رکھیں گے انشاءاللہ ابھی میرے پاس ٹائم کا انشاءاللہ میں نے بھی آگے جانا ہے میں صرف اپنے بچوں کے لیے بالخصوص یکسر کے لیے صرف 2-3 باتیں کہہ کے اپنی بات کو کلوز کرنا چاہتا ہوں میں نے شروع سے لے کے اب تک میرا ٹاپک یہی ہے کہ قادیانی کائنات کا سب سے بڑا یہ دھوکہ ہے قادیانیت سب سے بڑا فریب ہے یہ ہمارے بڑے ہماری ٹریننگ کرتے تھے مجھے ایک بات بتائیے میں نے پچھلے سال مقال زکا کے پروگرام میں جس میں قادیانیوں پر لندن کا فنان سیکرٹری اس سے میری تقریباً 2.25 گھنٹے گفتگو ہوئی وہ مردود میں گئی پوری دنیا نے دیکھا پوری دنیا کو پتہ چل گیا کہ قادیانیت کتنی بڑی ضلالت ہے اس کے سامنے میں نے ایک حوالہ پیش کیا اس کو سانپ سن گیا آگے سے جواب نہیں دیا میں نے کہا پہلی بات تو یہ سنو میرا وجود ہی ریفرنس ہے میں تیرے گھر کا بیٹی ہو مجھے تمہاری کاری کرتوتوں کا ایک پتہ ہے لیکن دنیا سن رہی ہے اس کے بھی باوجود میں حوالے سے بات کروں گا میں نے ایک کتاب پیش کی ابھی آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں کتاب کا نام ہے ریویو آف ریلیجنز یعنی دنیا کے مذاہب پر نظر لکھنے والا مرزا قادیانی کا نام نہاد بیٹا مرزا بشیر احمد ہے اس کتاب کے پیچھے اس کے سلیٹر میں اس کتاب کے پیج نمبر 158 پہ سنیے اس نے کیا کہا ہم مسلمان جب کلمہ پڑھتے ہیں سب پر یہ برکت کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو کلمے کے اندر جب پیارا نام مقدس نام محترم نام جسے ادا کرتے ٹائم لبی دو ہمارے ایک دوسرے کا بوسہ لیتے ہیں جو اللہ کے حبیب ہیں اللہ کے پیارے ہیں لفظ محمد سے ہماری مراد ہمارے پیارے آقا ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لیکن سنیے جب مرزائی کلمہ پڑھتا ہے آپ کو یہی کہے گا نوجوانوں سے یہی بولے گا ٹریننگ ہے اس حدیث کی یہی بولے گا کہ دیکھ بھائی جو کلمہ تیرا وہی کلمہ میرا یہ مولوی ظالم ہے یہ راٹھور ظالم ہے ہمیں کافر کہتا ہے اور اس طرح کی بکواسات کر کے نوجوان کا ذہن خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے سنیے یہ کتاب کے اندر اس کا بیٹا کیا کہتا ہے کلمے کے اندر ایک فرق ہے کلمے کے اندر ایک زیادتی ہے وہ زیادتی یہ ہے فرق یہ ہے کہتا ہے اللہ نے وعدہ کیا تھا ایک دفعہ اور یعنی کہ دنیا میں دوبارہ خاتم النبیین کو یعنی کہ محمد عربی کو مبعوث کرے گا دوبارہ بھیجے گا محمد کو دنیا میں دوبارہ بھیجے گا نیچے کہتا ہے پس مسیح موعود یعنی مرزا قادیانی خود محمد رسول اللہ ہے جو اسلام کی دعوت کے لیے دنیا میں دوبارہ آ گئے اس لیے مرزائیوں جب کلمہ پڑھو تو لفظ محمد سے مراد مرزا قادیانی کو لیا کرو مجھے بتائیے اس سے بڑھ کے اور کوئی کمینگی ضلالت خباثت زندیقیت کفر کیا اور کوئی ہوگا اتنا بڑا آپ سے یہ کہے گا دیکھو بھائی جو کلمہ تیرا وہی کلمہ میرا لفظ محمد آتا ہے خود بکواس کر رہا ہے کہ نعوذ باللہ جب لفظ محمد آئے تو اس سے مراد لیا کرو مرزا قادیانی کو کیونکہ نعوذ باللہ اللہ نے محمد کی روح نکال کے استغفر اللہ قادیان کے اندر اس مردود کے اندر داخل کر دی کہتا ہے مرزا قادیانی کوئی عام نبی نہیں ہے بلکہ نعوذ باللہ دنیا میں محمد بن کے آیا مجھے بتائیے قرآن پاک کس پہ نازل کیا گیا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لیکن سنیے یہ کیا بکتا ہے یہی کتاب ہے اس کتاب کا پیج نمبر 173 کہتا ہے ہم کہتے ہیں قرآن کہاں موجود ہے اگر قرآن موجود ہوتا کسی بھی آنے کی کیا ضرورت تھی مشکل تو یہی ہے کہ قرآن دنیا سے اٹھ گیا ہے اسی لیے ضرورت پیش آئی کہ محمد رسول اللہ کو دنیا میں دوبارہ
دوبارہ مبعوث کر کے آپ پہ قرآن شریف اتارا جاوے۔ یہ مرزائی کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ مرزا قادیانی دنیا کے اندر محمد بن کے آیا اور نعوذ باللہ اس پہ قرآن پاک نازل کیا گیا۔ یہ میرے پاس کتاب ہے، کتاب کا نام ہے تذکرہ۔ اس کے اندر سوال نمبر 75 پہ سنیے یہ کیا لکھتا ہے، کیا لکھتا ہے۔ کہتا ہے اللہ نے مجھے یہ وحی کی، اِنَّا أَنزَلْنَهُ قریبا من القادیان، کہ ہم نے قرآن پاک کو قادیان کے قریب نازل کیا ہے۔ مجھے بتائیے جو یہ بکواس کرے کہ دنیا سے قرآن پاک ختم ہو گیا تھا، اللہ نے دوبارہ محمد کو بھیجا اور قادیان کے اندر قرآن پاک نازل کیا گیا، اور یہ بکنے والا مسلمان ہے یا کائنات کا بدترین کافر ہے؟ یہ بدترین کافر ہیں، یہ کتابوں میں ڈھیر ہیں۔ آخری بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ میں نے وقاف زکوٰۃ کے پروگرام میں یہ حوالہ دکھایا اور یقین جانیے گا اس کے بعد 2 گھنٹے کے بعد پوری دنیا کے اندر ٹویٹر کے اوپر ٹرینڈ یہ چلا کہ ہمیں پتہ لگ گیا کہ قادیانی کافر ہیں۔ نوجوان پکار اٹھے، ہمارے لوگ پکار اٹھے کہ آج ہماری آنکھیں کھل گئی ہیں، کیونکہ گھر کے بیٹی نے ان کے رازوں سے پردے اٹھائے۔ نوجوان کو نہیں پتا، ہمارے جدید تعلیم یافتہ نوجوان کو، بچوں کو نہیں پتا۔ آخری بات کیا کہ بات کو ختم کرتا ہوں۔ میں نے یہ حوالہ بھی پیش کیا اور یاد رکھیے ساری کتابیں قومی اسمبلی میں پیش کی جا چکی۔ قومی اسمبلی کے اندر، سپریم کورٹ کے اندر، وفاقی شرعی عدالت کے اندر، ہائی کورٹ کے اندر یہ سارے حوالے، ساری کتابیں پیش کی جا چکی، جن کی پیش پہ انہیں کافر قرار دیا گیا۔ یہ کتاب کا نام ہے روحانی خزائن، جلد نمبر 16، لکھنے والا یہی قادیان کی گندی نالی کا گندا قلعہ مرزا قادیانی قذاب ہے، اور اس کے اوپر اس خنزیر کی یہ تصویر لگی ہوئی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا لعنتی وجود ہے، کتنا کتا چہرہ ہے، کتنا جانور سے بھی بدتر اس مردود کی شکل ہے۔ یہ وہ شیطان تھا جس نے بکواس کی کہ میں محمد کا دوسرا جنم ہوں، نعوذ باللہ۔ یہ کتاب کے اندر سوال نمبر 270، 271 اور 272 ان 3 صفحات میں سنیے کیا زہر اگلا ہے، کیا بگتا ہے۔ کہتا ہے ہمارے نبی کریم جیسا کہ 5ویں ہزار میں مکہ میں مبعوث ہوئے، ایسا ہی مرزا قادیانی کی بروزی صورت اختیار کر کے 6 ہزار کے آخر میں قادیان میں پیدا ہوئے، نعوذ باللہ۔ آگے کہتا ہے بلکہ حق یہ ہے کہ نبی پاک کی روحانیت، اسپرچول پاور جو اب کے دنیا میں قادیان میں مرزا قادیانی محمد بن کے آیا، میری روحانی طاقت پہلے محمد سے اقوی، اکمل اور اشد ہے۔ پہلے محمد ایک لاکھ کا بے نور چاند تھے، اور میں مرزا قادیانی 14ویں رات کا بکائے نور چاند ہوں۔ اور مجھے بتا اس سے بڑھ کے اور کوئی کمینہ، اس سے بڑھ کے اور کوئی نامتی، اس سے بڑھ کے اور کوئی شیطان، اس سے بڑھ کے اور کوئی مرتد، اس سے بڑھ کے اور کوئی زندیق کائنات کا اور کوئی کافر ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑا کافر یہ ہے، سب سے بڑا دھوکے باز یہ ہے، سب سے بڑا فراڈیا یہ ہے، سب سے بڑا لعنتی یہ ہے، سب سے بڑا زندیق یہ ہے۔ اس لیے ان کے بارے میں آنکھیں کھول کے رکھیے۔ آج ہمارے سکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، ہمارے اداروں میں قادیانی کام کر رہے ہیں، اور بالخصوص ہماری ینگسٹر کو، ہماری یوتھ کو مرزائی کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ ہم نے انشاءاللہ ختم نبوت کی جو تربیت ہے اپنے گھر والوں کی کرنی ہے۔ ختم نبوت کے حوالے سے ہم نے ٹریننگ اپنی فیملی کی کرنی ہے، اہل محلہ کی، عزیزوں کی، اقربا کی کرنی ہے۔ ختم نبوت کے لیے کام کرنا ہے، ختم نبوت کے لیے محافل کرنی ہے۔ انشاءاللہ گھر گھر تک اپنے نبی کی
حتم نبوت کا چراغاں کرنا ہے، انشاءاللہ کریں گے، انشاءاللہ۔ دونوں جہانوں میں بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ، قبر روشن ہو جائے گی، سرور کائنات کی شفاعت مل جائے گی، حوض کوثر کا جام مل جائے گا۔ کیوں میں سنیائیں پیا دے دے سندر پیندیا مشکلہ ہوتی بھاریا نے ایک کوٹری ملنی ہے غیر بدلے، جنہوں نہ کوئی بوڑے نہ باریا نے جج حجوہ دی دکھی آن دے رے اندر روح دیا ہو جا تیاریاں نے جیرے کہندے سن نال مران کے تیرے اج اونا بھی بازیاں ہاریاں نے جدو خزانے چمن بچوال کھولے، ہائے ہائے حقیقت ہے، سچائی ہے، ریالٹی ہے، ہونا ہے، موت ہمارے سر پہ کھڑی ہے، جدو خزانے چمن بچوال کھولے، پنچھی اڑ گئے مار اڑالیا نے محمد بھوٹیا، جھوٹا ہی جگ سارا سچیاں سونے کملی والے دیا، یاریاں نے اقبال کی روح تڑپی، کیا خوب فرمایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں، اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہاں ہاں اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔